یہ جو ایمان والوں کے دل میں الفت اور محبت ہے، اس کے بارے اللہ تعالیٰ جل وعلا نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو ان کے دلوں میں الفت محبت ہے نا، یہ میں نے ڈالی ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے کہ یہ جو محبت ہے یہ کس نے ڈالی؟ اور اگلا جملہ بہت شاندار ہے، فرمایا لو انفقت ما فی الارض جمیعا۔ اے سننے والے، پہلا خطاب تو نبی علیہ السلام سے، اس کے بعد جو بھی قرآن پڑھے کہ اے سننے والے، تو ساری روئے زمین کی دولت بھی خرچ کر دے تو ان کے درمیان محبت پیدا نہیں کر سکتا۔ یہ اللہ ہی ہے جس نے لوگوں کے دلوں میں محبت ڈال دی، الفت ڈال دی۔ تو یہ جو ہمارے درمیان الفت و محبت ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے کرم، جو اس کے کرم ہے نا، ان میں سے سب سے بڑا ایک کرم یہ بھی ہے کہ وہ لوگوں کے دلوں میں الفت اور محبت ڈال دے۔ اور قرآن یہ کہتا ہے کہ الفت ڈالنے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ تو جو اس الفت کو ختم کرنے کی کوشش کرے، پھر وہ اللہ تعالیٰ کے راستے پر نہیں، پھر اللہ تعالیٰ کے مخالف راستے پر۔ اور جو الفت ڈالتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے راستے پر ہے، اللہ تعالیٰ کی سنت پر ہے۔ اب اس کا جو اجر ہے وہ کتنا کمال ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک آدمی کسی بستی میں اپنے بھائی سے ملنے جا رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتہ انسانی شکل میں بھیجا کہ وہ اس آدمی کے راستے میں بیٹھ گیا۔ جب وہ آدمی اس کے پاس سے گزرنے لگا تو فرشتے نے کہا، کہاں جا رہے ہو؟ کہاں کا ارادہ ہے؟ اس نے کہا، میں اپنے اس بھائی سے، اس دوست سے ملنے جا رہا ہوں۔ فرشتے نے کہا، کوئی احسان ہے جس کا بدلہ لینے جا رہے ہو؟ کوئی معاملہ ہے جس کے لیے جا رہے ہو؟ کیوں جا رہے ہو؟ تو یہ جو جانے والا تھا اس نے کہا، صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی وجہ سے میں اس سے محبت کرتا ہوں، اس لیے جا رہا ہوں۔ کوئی غرض نہیں ہے، کوئی معاملہ نہیں ہے، بس اللہ تعالیٰ کی ذات کی وجہ سے جا رہا ہوں۔ جملہ بہت اہم ہے۔ تو اس نے کہا، فرشتے نے، کہ میں اللہ کا پیغام لے کر آیا، جیسی اس سے تو محبت کرتا ہے نا، اللہ تعالیٰ بھی تجھ سے ایسی ہی محبت کرتا ہے۔ جیسی تو اس سے محبت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ بھی تجھ سے ایسی ہی محبت کرتا ہے۔ حضرت مجاہد رحمہ اللہ، بہت بڑے تابعی، حضرت مجاہد رحمہ اللہ کا ایک واقعہ کل ہم نے تفسیر کی کلاس میں نقل کروایا۔ حضرت مجاہد سے کسی نے کہا کہ یہ جو معاملہ ہے کہ الفت کا، محبت کا، حضرت مجاہد نے کہا کہ جانتے ہو، جب دو مسلمان آپس میں ملتے ہیں، مصافحہ کرتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ مصافحہ کرتے ہیں، خوش اخلاقی سے ملتے ہیں، خندہ پیشانی سے ملتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کے گناہ، ان کے جدا ہونے سے پہلے ایسے گرا دیتا ہے، معاف کر دیتا ہے، جیسے سوکھے ہوئے جو پتے ہوتے ہیں وہ درخت سے گر جاتے ہیں، ایسے ان کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ کہتے ہیں یہ کون سی بڑی بات ہے، یہ لو۔ اس شخص نے حضرت مجاہد سے کہا، یہ لو میں بھی سلام دیتا ہوں۔ کہا نہیں، یہ معمولی نہیں ہے، یہی تو وہ الفت ہے جس کے بارے اللہ فرما رہا ہے، اے حبیب میں نے یہ دلوں میں ڈالی ہے۔ تمہیں صرف یہ سلام لینا لگتا ہے نا، نہیں، ہاں یہ سلام نہیں، یہ جو محبت ہے نا، یہ محبت یہ کوئی چھوٹی سی چیز نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ جل وعلا ہی ہے جو اس نے اپنے بندے کے دلوں میں ڈالی۔ اور ایک روایت میں یوں بھی ہے کہ سیدنا ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو اپنے بھائی کی ملاقات کو جائے، بیمار پرسی کو جائے، ملنے کے لیے جائے، کوئی معاملہ نہ ہو، صرف اللہ کی رضا، فرمایا ایک ندا دینے والا ندا دیتا ہے، ارے تیرا چلنا بھی مبارک ہو، تو نے تو جنت میں اپنا گھر بنا لیا۔ اللہ تعالیٰ کیا چاہتا ہے کہ ہم آپس میں محبت کریں، اور اس محبت میں کوئی غرض نہ ہو، اس محبت میں کوئی لالچ نہ ہو۔ اس محبت کی وجہ سے جب ہم ایک دوسرے سے ملنے جائیں گے تو ہمارا ایک دوسرے سے ملنا، ایک دوسرے سے تعلق قائم کرنا ہمارے لیے جنت میں گھر بنایا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل ہوگی جتنی محبت ہم اپنے ایمان والے بھائی سے کریں گے۔ تو اللہ سے یہ دعا کریں
کہ اللہ تعالیٰ جل وعلا اپنی رحمت کا صدقہ ہمارے درمیان کبھی کدورت، کبھی نفرتیں نہ پیدا ہونے دے۔ ہم سے مراد صرف ہم لوگ ہی نہیں بلکہ ہم تمام امت مسلم ہیں، اللہ تعالیٰ ہمارے درمیان الفت پیدا فرمائے، محبت پیدا فرمائے، جو کہ اسی کا خاصہ ہے، جس کے بارے میں فرمانا میں ہی ڈالنے والا ہوں، یہ پیسے سے نہیں آتی، یا اور کسی کے پیدا کرنے سے یا اور کسی کے ڈالنے سے نہیں آتی، یہ میں ڈالوں گا تو الفت پیدا ہوگی۔ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کا صدقہ ہم سب کے درمیان الفت و محبت پیدا فرمائے، آمین ثم آمین۔